خاموشی ہر بار صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ خود فریبی بھی بن جاتی ہے۔ سچا ایمان یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ظلم کو دوبارہ موقع نہ دیا جائے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معاف کر دینے سے نہیں بلکہ خود کو بچانے سے بھر جاتے ہیں۔ ہر معافی نیکی نہیں ہوتی، کچھ معافیاں انسان کو بار بار توڑ دیتی ہیں۔ اسلام ہمیں درگزر سکھاتا ہے مگر خود کو نقصان میں ڈالنا نہیں سکھاتا۔ جو شخص تمہاری حد ایک بار توڑ دے وہ دوبارہ بھی توڑے گا اگر تم نے اسے موقع دیا۔ قرآن ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے مگر ظلم پر خاموش رہنے کا نہیں۔ جو شخص تمہارے اعتماد سے کھیلے وہ تمہاری خاموشی کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ حدود بنانا غرور نہیں خودداری کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نرمی سکھائی ہے، کمزوری نہیں۔ ہر وہ شخص جو معافی مانگ لے اس کا دل صاف ہو یہ ضروری نہیں۔ جو بار بار تمہیں دکھ دے اور ہر بار معافی مانگ لے وہ پچھتاوے سے زیادہ عادت کا شکار ہوتا ہے۔ سچا انسان غلطی مان کر خود کو بدلتا ہے اور جھوٹا معافی مانگ کر وقت خریدتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے عدل اور عدل کا تقاضا ہے حد مقرر کرنا۔ جو تمہاری عزت نہ کر سکے وہ تمہاری معافی کا بھی حقدار نہیں۔ دل صاف رکھو مگر ہر کسی کے لیے دروازے کھلے مت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ معافی تب خوبصورت ہوتی ہے جب سامنے والا خود کو درست کرے۔ جو شخص تمہیں اللہ سے دور کرے اس سے فاصلہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر تعلق بچانے کے قابل نہیں ہوتا، کچھ تعلق چھوڑنا ہی نجات بن جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز مومن کی عزت ہے، چاہے وہ اپنی نظر میں ہو یا دوسروں کی۔ اللہ ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ انتقام اور نہ خود کو مٹانا۔ جو شخص تمہیں بار بار گراتا ہو وہ تمہارے اٹھنے کی دعا نہیں کرتا۔ سچ یہ ہے کہ ہر معافی روح کو سکون نہیں دیتی، کچھ معافیاں زخم کو تازہ کر دیتی ہیں۔ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے اور عدل کبھی خود سے ظلم کروانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو شخص تمہارے بھروسے کو توڑ دے وہ تمہارا بھلا کبھی نہیں سوچے گا۔ معاف کرنا عظمت ہے مگر عقل کے بغیر کی گئی معافی کمزوری بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ معافی کو موقع سمجھتے ہیں، اصلاح نہیں۔ وہ لوگ جنہیں کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے وہ ہیں جو دھوکہ دے کر دوبارہ وہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا سکھایا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اپنے پیر کو نہ ہلاؤ، اس سے آپ کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی کو سر درد کی شکایت ہے تو ایک لیموں لیں، اسے کاٹ کر اپنے پیشانی پر رگڑیں، سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عبادت کرتے وقت اگر برے خیالات آ رہے ہوں تو یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ جب انسان عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈال کر توجہ ہٹا دیتا ہے۔ ایسے وقت میں خوف یا مایوس نہ ہوں بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کر دل مضبوط رکھیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، خیال نہیں۔ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں ہے جو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو بلکہ وہ ہے جو مسکرا کر آپ کا ساتھ دیں اور دل میں بغض رکھیں۔ نفرت ہمیشہ شور نہیں مچاتی، کبھی وہ اتنی خاموش ہوتی ہے
کہ آپ کو دیر سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کی جڑیں کاٹی جا چکی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہنستے ہیں مگر اندر ہی اندر آپ کی شکست کا انتظار کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کی کامیابی پر دل سے خوش نہ ہو سکے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے والا تو مبارکباد دے دیتا ہے مگر اس کے آنکھوں کی چمک مر چکی ہوتی ہے۔ بعض لوگ آپ کی خوشی میں خاموش اور آپ کے غم میں حد سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ میٹھی باتوں میں چھپا ہوا طنز زہر ہے جو آہستہ آہستہ خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہر گفتگو مقابلہ بن جائے تو سمجھ لیں سامنے والا دوست نہیں حریف ہے۔ حسد کرنے والا آپ کے برابر نہیں چل سکتا اس لیے وہ آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہر چھوٹی چیز میں خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ اندر سے شدید عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ محفل میں آپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی آپ کی عزت کی حفاظت نہ کرے تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ یک طرفہ تعلق اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی قدر صرف ضرورت تک ہی محدود ہے۔ اگر آپ رابطہ نہ کریں اور سامنے والا کبھی پہل نہ کرے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کی ترجیح نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کہنے کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔